یہ بہت زیادہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جبل رحمت کے اوپر اما حوا سلام اللہ علیہ اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ایسا ہی ہے نا, سنتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. کتابوں میں جو ایک مقام ہے عرفات کے اندر جبل رحمہ اور دوسرا مقام ہے مسجد نمرہ. مسجد نمرہ جس کا صحیح نام ہے مسجد نمیرہ. ہم آپ سفر کر رہے ہیں عرفات کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ عرفات کا یہ وہ میدان ہے جہاں پر حاجی بن جاتا ہے. سمجھانے کے لیے حاجی کہنا پڑتا ہے, لیکن حاجی تو اس وقت ریئل بنے گا جب وہ عرفات میں اسٹے کرے گا. حاجی حج کا سارا کام نہ کرے, عرفات میں نہ جائے یا ٹائم کے اندر داخل نہ ہو تو وہ حاجی نہیں بن سکتا. عرفات چھوٹ جائے تو آئندہ سال حج بھی کرے گا تو دم بھی دے گا, کیونکہ مین رکن چھوٹ گیا. آپ اس میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس میدان میں رکنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جس میدان میں رکنا حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے. حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے. کیا نام ہے اس میدان کا؟ عرفات. زور سے بولے, عرفات. یہ بہت زیادہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جبل رحمت کے اوپر اما حوا سلام اللہ علیہ اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ایسا ہی ہے نا, سنتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. کتابوں میں جو ذکر ہے وہ عرفات کا ذکر ہے, اور غالباً اسی وجہ سے یہ عرفات ہے. کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہ کی 200 سے 250 سال تک ملاقات نہیں ہو پائی آپس میں جنت سے اتارنے کے بعد, کیونکہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے جدہ کی سرزمین پہ اتارا جنت سے. اصل اس کا نام جدہ نہیں تھا, اس کا نام جدی تھا. جدی بولتے دادی کو, سمجھ رہے نا. تو یہ جدی سے بگڑ کے جدہ ہو گیا. وہاں اما حوا اتاری گئی تھی, اور جودی پہاڑ جو ہندوستان میں تھا پہلے, اب بٹوارے کے وقت سری لنکا میں چلا گیا ہے. سری لنکا میں ہی ہے نا جودی پہاڑ, پہلے انڈیا میں تھا. سری لنکا بھی انڈیا کا ہی حصہ تھا, ہند میں ہی تھا وہ. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آدم علیہ السلام اتارے گئے. سمجھ رہے ہیں نا. پورا ہندوستان ہمارا ہے, ہمارے والد وہاں اتارے گئے. کوئی لاکھ چیخیں مارتا رہے, ہندوستان ہمارا ہے. تو اما حوا سلام اللہ علیہ اور آدم علیہ السلام جہاں اتارے گئے, کتنا فرق ہے, بہت فرق ہے نا. کہاں انڈیا, کہاں جدہ. تو 200-250 سال ملاقات نہ ہوئی. تو عرفات کے میدان میں اس وقت کیا نام تھا اس میدان کا پتہ نہیں, لیکن جیسے اس سرزمین پر ایک دوسروں کو انہوں نے پہچانا تو نام پڑ گیا عرفات, پہچان کی جگہ. تو کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ جناب جبل رحمت کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی ہے. بعض تفصیل بیان کرتے ہیں, یہاں سے آدم علیہ السلام چڑھ رہے تھے, وہاں سے اما حوا چڑھ رہی تھی, ملاقات ہو گئی. یہ لوگوں نے اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. سمجھ رہے نا بات ہماری. کتاب سے پڑھ کر کوئی بھی بیان کرنے والا کبھی نہیں یہ بیان کرے گا, کیونکہ عرفات کا ذکر ہے, جبل رحمت کا ذکر نہیں ہے. ہاں جبل رحمت کا ذکر ہے حدیث میں, وہ ان معنوں کر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل الرحمہ. حضور نے فرمایا کہ جبل الرحمہ یہ رحمت والا پہاڑ ہے. کون سا پہاڑ ہے؟ ہاں, تو اگر حاجیوں کو جبل رحمت کے نیچے وقوف مل گیا تو میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑا خوش نصیب ہوگا. جبل رحمت کے نیچے نہ ملا تو عرفات میں کہیں بھی مل گیا بھائی, حاجی تو بن جائے گا وہ. لیکن عرفات میں 2 مقام ایسے ہیں جن مقام سے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. ایک مقام ہے عرفات کے اندر جبل رحمہ, اور دوسرا مقام ہے مسجد نمرہ. مسجد نمرہ جس کا صحیح نام ہے مسجد نمیرہ. یہ بھی لوگ نام نہیں لیتے نا. کیا درست نام ہے؟ مسجد نمیرہ.
بولے نا زور سے, مسجد نمیرہ, نا کے نمرہ, نمرہ نہیں ہے مسجد, ایک بار بول, مسجد نمیرہ. اچھا, مسجد نمیرہ کے حوالے سے صحیح بات آپ سماعت کریں. اس کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیں, جب عرفات کے میدان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو حضور کے پیارے پیارے صحابہ نے ایک چھوٹا سا چھجا نما خیمہ بنایا تھا, لکڑیاں گاڑ کے اوپر چھان ڈالی ہوئی تھی, چھجا نما خیمہ تھا, ہے نا. تو حضور نے اس خیمے کے نیچے آرام فرمایا. جب امام الانبیاء نے اس خیمے میں آرام کر لیا, یہ حج پہ آنے والوں کے لیے سنت ہے کہ خیمے کے اندر آرام کرے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج امت کو کتنی دشواری ہوتی. خیمہ نہیں ملتا آپ کو, کھلے آسمان کے نیچے رہتے آپ کی پریشان ہوتے نا. تو میرے آقا کریم کی کسی بھی سنت میں پریشانی نہیں ہے, راحت ہی راحت ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو نا, راحت ہی راحت. 2 گھٹ پانی پی کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں, آپ تو ہو سکتا ہے آپ بھی گئے, آواز آپ کی نہیں نکل رہی. راحت ہی راحت ہے. تو اللہ نے بھی فرمایا نا قرآن میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اب چھجا نما خیمے کے نیچے حضور نے عرفات میں وقت گزارے دھوپ میں, اور آپ کے خیمے میں تو ایسیاں لگی ہوتی ہیں. تو فضول باتوں میں نہ الجھے. خیمے کے پردے کی طرف, دیوار کی طرف, پردے والا دیوار, اس طرف منہ کر لیں, کسی حاجی کو بھی نہ دیکھیں, اپنے گناہ یاد کریں. آج کسی کے گناہوں پہ نظر ڈالنے کا وقت نہیں ہے, اپنے گناہوں کو یاد کریں. اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھیں, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے بخش دے. کسی حاجی کی طرف نہ دیکھیں. خیمے کا جو پردہ ہوتا ہے اس طرح منہ کر کے اپنے رب سے شرمندہ ہو کے سر جھکا کے بیٹھ جائیں, درود پڑھتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں. نظروں میں نظر کسی اور کے ڈالیں گے, بعد بتنگڑ میں لگیں گے, آپ کا ٹائم برباد وہاں پر بھی ہو جانا. لوگوں سے نہیں بات کریں. کوئی سوال کرتا ہے, آپ کو مسئلہ یاد ہے, آپ بتا دیں, لیکن کسی کے ساتھ باتوں میں نہ الجھیں. عرفات کا وہ میدان ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 2 نمازیں پڑھی تھی. کون کون سی؟ ظہر اور عصر. ظہر عصر آپ کو بھی پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا ہے؟ عرفات میں. یہ عرفات آ گیا. دیکھیں دیکھ رہے ہیں, عرفات کی شروعات ہو چکی ہے. یہ عرفات ہے, اور یہ عرفات کے خیمے آپ کو دور دور سے ہم دکھا رہے ہیں. یہ جہاں پیلے بورڈ جو لگے ہوئے ہیں وہ حدود عرفات کی نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ حدود عرفات کی نشانی. یعنی ہم اس وقت آؤٹ آف عرفات میں, عرفات قریب ہے لیکن ہم عرفات سے باہر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم عرفات کے قریب ہیں لیکن عرفات سے باہر ہیں. تو قریب ہونے سے تعلق نہیں ہے سر, حج اس وقت ہوگا جب حدود کے اندر ہو گیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں کے مقیمی اقامہ ہولڈر, جو اقامے والے لوگ جابس وغیرہ کرتے تھے, وہ آتے تھے پیدل حج کرنے, یہاں وہاں سے آ جاتے تھے. جب سستائی کا زمانہ تھا, پیسے نہیں لگتے تھے, روک ٹوک بھی نہیں تھی, تو ان میں سے لاکھوں لاکھ لوگ ان روڈوں پہ کھڑے ہو کر اپنا حج خطرے میں ڈالتے تھے. یعنی اتنی مشقتیں اٹھائی لیکن بورڈ کے اندر داخل نہیں. بیچاروں کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا, بتانے والا نہیں تھا. روڈ کے باہر لاکھوں لاکھ حاجی کھڑے ہوتے تھے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اگر کوئی پرانا حاجی اس میں بیٹھا ہوگا تو انہیں بھی دیکھا ہوگا. لیکن اب چونکہ کڑائی بہت زیادہ ہے تو وہ طبقہ آنا ہی بند ہو گیا. ان کے پاس خیمے تو ہوتے نہیں تھے, تو بیچارے باہر کھڑے ہوتے تھے. تو بھائی جب بھی حج کی سعادت ملے, آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں, اور آپ تو آ چکے ہو, جتنا ہو سکے گا 10 گھنٹے آپ لوگ, 1 گھنٹہ تو نکل گیا, 9 گھنٹے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو ان 10 گھنٹوں میں زیارت بھی ہوگی, حج کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. تو انشاءاللہ پورے حج میں غلطیاں نہیں ہوں گی آپ سے. لیکن جو میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں لوگ, ان کے لیے کہ آئندہ سال جو آنے والے ہیں, جب حج کی سعادت مل گئی نا سر, تو کسی مفتی عالم کے پاس بیٹھ کے حج کا طریقہ, حج کا سلیقہ بھی سیکھ لیں. ہاں, اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد, اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد بھی بندہ نیکیاں لینے کے بجائے گناہوں کا پوٹلا لے کے مکے پاک سے لوٹے, تو عقل مندی کوئی کہے گا اس کو؟ کچھ تو بولے. نہیں, سیکھ کر آئے.
ड्राइवर साहब से पूछिए कि बस नहीं, अब सब बताता हूँ, बस क्या ऐसे ही चला रहे हैं? नहीं, इन्होंने बस सीखा चलाने के लिए, जब ये गाड़ी चला रहे हैं। अगर इनको ना सिखाया जाता और डायरेक्ट बिठा देते, सबकी जान ले लेते, खुद भी मरते, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे, खुद मरते कोई मार। सीखा ना, फिर आज 50 बंदों को लेके रोड पे घुमा रहे। तो कोई भी काम दुनिया का बगैर सीखे आप नहीं कर सकते, तो हज और नमाज बगैर सीखे कैसे पढ़ सकते हैं? बुरा मत मानिएगा मेरी सवाल का। आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कई 60 साल वाले भी है, 65 भी है, हो सकता है 70 वाले भी हो, इससे नीचे तो सारे ही हैं तकरीबन। आप में से कोई ऐसा हो जो अपनी नमाज मुकम्मल किसी आलिम को सुनाया हो? वो हाथ उठाए थोड़ा सा। मुकम्मल अपनी नमाज सुना दिया हो किसी आलिम? कैसे नमाज पढ़ रहे हैं फिर? मैंने कहा बुरा मत मानिएगा मेरी बात, आप अपने आप से सवाल करें, तो कैसे नमाज पढ़ रहे हैं आप? क्योंकि पासिंग तो किसी मुफ्ती ने, आलिम ने करना है कि आपकी क़िरात दुरुस्त है, आपकी तस्बीहात दुरुस्त है, नमाज के अरकाने नमाज आपका दुरुस्त है, सना दुरुस्त है, वो पास करेगा तो आप नमाज आगे आप पढ़ सकते हो, सही ना? तो पूरे बस के अंदर 50 बंदे, किसी ने आज तक नमाज ही नहीं सुनाई। आप चलो, आपके साथ मेरा सफर है, मेरी बात का आप बुरा भी नहीं मानोगे, मैं सिखा रहा हूं। हर किसी से बोलो तो बंदा बुरा भी मान जाता, भाई तू कौन होता पूछने वाला, हम सुनाए ना सुनाए, समझ रहे हैं? लेकिन नहीं, सुनाना चाहिए। हज का तरीका किसी न किसी के जरिए से आप सीख रहे हैं, गलतियां नहीं होगी। यहां जाने के बाद आप अपनी नमाज को अपने मोहल्ले के इमाम को सुनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन सुनाएगा? हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20, ठीक है। हाँ, अपने मोहल्ले के इमाम साहब अगर दावत इस्लामी वाले हों इलाके में, उनको सुनाइए, अपनी नमाज अच्छी कीजिए। बाकी हज के हवाले से मैं आपको बता दूंगा, हज यारो 5 दिन का है, नमाज पूरी जिंदगी का है। वो भी फर्ज है, ये भी फर्ज है। ये जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो रोजाना ही फर्ज है, 5 टाइम फर्ज है। तो हज सीख रहे ना, तो नमाजें नहीं सीखेंगे, नमाज भी सीखना है। तमाम हाजी यहां पर भी अगर कोई आलिम आपके साथ हो, फारिग टाइम में बिल्डिंग में गप सड़कों में वीडियो कॉल पे टाइम नहीं बर्बाद करे, उस आलिम को अपनी नमाज सुना के नमाज भी अच्छी करें, नमाज भी दुरुस्त करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मस्जिद नमीरा में हम आ चुके हैं, कुछ नमीरा के हवाले से बात तो बता ही चुका हूं, लेकिन कुछ और बात बताता हूं। आज नाज़रीन, अरफात में हम हाजिर हो चुके हैं। माशाअल्लाह हमारे काफिले के लोग दरख्त के नीचे आगे जमा हो रहे हैं। हमारे मंजूर भाई माशाअल्लाह दूल्हा बन रहे हैं। हजरत, निकाह की तरकीब तो नहीं है? नहीं, अच्छा, हज की तैयारी है। अच्छा, नमीरा के हवाले से बहुत सारी बातें मैंने आपको लीड कर दी है बस के अंदर, है ना? ऐसा ही है ना कि इस मकाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा ने सबसे पहले छज्जा नुमा खेमा बनाया था। जहाँ खेमा एक था हुजूर के लिए, आज इतनी बड़ी मस्जिद कायम है कि जहाँ पे 2 से 2.5 लाख हाजी इजी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका अगला हिस्सा 40 मुरब्बा मीटर अरफात से बाहर है। अब जिसको इसमें वकूफ करना है, उस हवाले से केयरफुल होकर वकूफ करना है कि ऐसा ना हो कि हजी हमारा खतरे में आ जाए। 40 मुरब्बा मीटर इसका आगे का जो है अरफात से बाहर है, तो वो निशानदेही लोग बता देंगे किसी के जरिए से, आप पूछ के अंदर वकूफ करेंगे तो। अगर यहाँ का मौका मिलता है तो नसीब की बात है, क्योंकि अरफात में ये 2 मकाम है, नमीरा और जबल रहमा, जिस मकाम से खास रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है ना? तो इस मकाम पे अल्लाह ने हज से पहले ही आपको बुला लिया और दिखा दिया। तो 2-2 रकात नमाज आप पढ़े यहाँ पे। और जिनका वजू नहीं है, तो मेरे ख्याल से पानी अगर वहां चालू हुआ होगा तो वहां कर ले, अगर पानी नहीं चालू हुआ तो 2 रियाल का पानी ले लें, 2 बोतल में 2 बंदे कर लेते हैं, ठीक है? अगर खरीद के आप वजू करते हैं, खुदा की कसम ये 2 रियाल भी सदका आपके लिए, समझ रहे? अगर जिसका है वो कर ले, जल्दी 2-2 रकात पढ़े और गाड़ी में आ जाए। देखिए, हमारी जो जियारत है वो बहुत ज्यादा है। अभी तक हम आपको वो जियारतें करा रहे हैं जो आम गाड़ियां वाले लेकर आते हैं, लेकिन इस मकाम पे आप देख लें, अपनी एक बस खड़ी है, एक बस ये है। इसके अलावा दूसरे लोग यहाँ पे हैं नहीं, है ना? सारी बसें आपको जबल रहमत पे नजर आएगी, इधर नहीं आएगी। तो ये खास चूंकि आप विजिट कर रहे हैं इसलिए हम लेकर आए। इसके अलावा भी कई जगह आप होंगे, आप ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा वहां पे। 2-2 रकात पढ़कर आए, फिर इंशाल्लाह अगली तकरीर हम करते हैं, आपको सुनाते हैं।